الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عروس الادب سے فعل کا بیان پڑھیں گے۔ فعل کی تعریف اس سے پہلے ہم کلمے کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، آج فعل کی تقسیم پڑھیں گے۔ فعل کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی کہ فعل اس لفظ کو کہتے ہیں، اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتائے، جس سے ایک معنی سمجھا جائے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی سمجھا جائے۔ جس لفظ سے کوئی معنی سمجھا جائے اور ساتھ ساتھ زمانہ بھی سمجھا جائے، زمانہ بھی سمجھ میں آئے، اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسا کہ مارا، لفظ مارا سے مارنے کا کام سمجھ میں آ رہا ہے، نیز ایک زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو فعل کی تعریف کیا ہوئی؟ فعل اسے کہتے ہیں جس سے کوئی کام سمجھ میں آئے، کوئی معنی سمجھ میں آئے، کوئی کام سمجھ میں آئے اور اس کام کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہو، کوئی کام ہو اور کام کے ساتھ زمانہ بھی ہو، اسے کہیں گے فعل۔ فعل کی اقسام آج پڑھیں گے۔ فعل کی تین قسمیں ہیں عروس الادب کے مطابق: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو، یعنی زمانہ گزشتہ میں جو کام ہوا ہے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل حال وہ فعل جو موجودہ زمانے میں ہو، یعنی وہ لفظ جس کے ذریعے سے موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اسے کہیں گے فعل حال۔ فعل مستقبل اس کلمے کو کہیں گے جس کے ذریعے سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ تو آئیے ہم کتاب سے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ نیز مصنف علیہ الرحمٰن نے جو سوال جواب یہاں پہ بیان کیا ہے اسے پڑھیں گے، تو آئیے کتاب سے پڑھتے ہیں۔ فعل کا بیان۔ فعل کی قسمیں بہت ہیں جن میں سے چند درجے ذیل ہیں۔ فعل کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہاں پہ چند قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ فعل کی قسمیں بہت ہیں جن میں سے چند ذیل میں لکھی جاتی ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ بس یہاں پہ یہ تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ دوسری کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ اب فعل ماضی کسے کہتے ہیں، حال کسے کہتے ہیں، مستقبل کسے کہتے ہیں، ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل ماضی ایسا کلمہ ہے جس کو سن کر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ جس کلمے سے گزرے ہوئے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے گا اسے کہیں گے فعل ماضی۔ جیسے آیا، لکھا، پڑھا، کھایا۔ ان افعال میں دیکھیں، آیا، لکھا، کھایا وغیرہ میں زمانہ گزشتہ میں، گزرے ہوئے زمانے میں ان کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے۔ لفظ آیا، اس لفظ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح لکھا، اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ لکھنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ تو یہ ہیں فعل ماضی۔ فعل حال۔ فعل حال ایسا کلمہ ہے جس کو سن کر موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ابھی جو زمانہ موجود ہے، پریزنٹ زمانے میں جو کام ہونا سمجھا جائے گا، جس لفظ سے زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے گا اسے کہیں گے فعل حال۔ وہی فرما رہے ہیں کہ فعل حال ایسا کلمہ ہے جس کو سن کر موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ جیسے آتا ہے، یعنی ابھی آتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، کھاتا ہے۔ دیکھیں، آتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، کھاتا ہے، یہ زمانہ موجودہ میں، ابھی جو زمانہ موجود ہے، زمانہ موجودہ میں کام کے ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، زمانہ موجودہ میں کام کے ہونے کو بتلا رہے ہیں، تو یہ فعل حال ہیں۔ فعل مستقبل۔ فعل مستقبل ایسا کلمہ ہے جس کو سن کر آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ فعل مستقبل کسے کہیں گے؟ آنے والے زمانے میں، زمانہ مستقبل میں کسی کام، جس لفظ سے زمانہ مستقبل میں، آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے گا اسے فعل مستقبل کہیں گے۔ مثلا آئے گا، لکھے گا، پڑھے گا، کھائے گا۔
ان تمام کو دیکھیں، آئے گا، لکھے گا، پڑھے گا، کھائے گا، ان سے زمانہ آئندہ میں، آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے ان الفاظ سے۔ تو یہ الفاظ کیا ہوئے؟ فعل مستقبل۔ واضح رہے کہ فعل ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے، واضح رہے کہ فعل ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے۔ اردو زبان کا فعل اردو مصدر سے، یوں ہی فارسی زبان کا فعل فارسی مصدر سے، اسی طرح عربی زبان کا فعل عربی مصدر سے بنتا ہے۔ مثلا مارنا کا لفظ مصدر ہے۔ لفظ مارنا جو ہے یہ اردو کا مصدر ہے۔ اردو میں مصدر کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے کھانا، جانا، آنا، پینا، سونا، بیٹھنا، ان تمام کے آخر میں دیکھیں نا آ رہا ہے نا۔ تو اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے مارنا، ٹھیک ہے۔ مثلا مارنا کا لفظ مصدر ہے، اس سے فعل ماضی مارا اور فعل حال مارتا ہے اور فعل مستقبل مارے گا بنایا جاتا ہے۔ یعنی مارا، مارتا ہے، مارے گا، یہ تمام فعل کس سے بنے ہیں؟ مارنا جو کہ مصدر ہے اس سے بنائے گئے ہیں۔ اس طرح ہر لفظ، ہر فعل، چاہے اردو میں ہو یا فارسی میں ہو یا عربی میں ہو، وہ مصدر سے بنائے جاتے ہیں۔ اردو میں مصدر کی پہچان کیا ہوئی؟ آخر میں نا کا ہونا، اور فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے۔ فارسی میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے۔ سوال: لکھتا ہوں کا مصدر کیا ہے اور یہ لفظ کون سا فعل ہے؟ لفظ لکھتا ہوں، اس کا مصدر کیا ہے اور یہ کون سا فعل ہے؟ جواب: لکھتا ہوں فعل حال ہے، اس کا مصدر لکھنا ہے۔ لکھتا ہوں، اس سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ اب بھی لکھ رہا ہے، تو یہ فعل حال ہوا، اور اس کا مصدر لکھنا ہے، کیونکہ لکھنا سے اسی سے بنا ہے لکھتا ہوں، لکھتا ہے، لکھے گا، لکھا، یہ سب اسی سے بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کرے گا کون سا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ کرے گا یہ کون سا فعل ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ جواب: فعل مستقبل ہے۔ کرے گا یعنی آئندہ زمانے میں کرے گا، آنے والے زمانے میں کرے گا، تو یہ فعل مستقبل ہے اور اس کا مصدر کرنا ہے۔ سوال: لایا کون سا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ لایا فعل ماضی ہے، کیونکہ اس سے گزشتہ زمانے میں لانے کے فعل کا ہونا سمجھا جا رہا ہے، تو لایا فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر لانا ہے، لانا سے لایا بنا ہے۔ سوال: زد کون سا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ زد کون سا فعل ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ جواب: زد فارسی زبان کا فعل ماضی ہے۔ زد جو ہے یہ فارسی زبان کا فعل ماضی ہے جس کا مصدر زدن ہے۔ زد یہ فارسی زبان کا فعل ماضی ہے جس کا مصدر زدن ہے، یعنی زد جو ہے یہ زدن سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال: زدن کا ترجمہ کیا ہے؟ زدن تو فارسی زبان کا لفظ ہے، اب اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا بتا رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ مارنا ہے، زدن کا ترجمہ مارنا ہے۔ سوال: ضربہ کون سا فعل ہے؟ ضربہ کون سا فعل ہے؟ جواب: ضربہ عربی زبان کا فعل ماضی ہے۔ لفظ ضربہ یہ عربی زبان کا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال: تو اس کا مصدر کیا ہے اور اس مصدر کا ترجمہ کیا ہے؟ لفظ ضربہ جو کہ عربی زبان کا فعل ماضی ہے، اس کا مصدر کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ جواب: اس کا مصدر الضرب ہے۔ ضربہ کا مصدر الضرب ہے، یعنی ضربہ الضرب سے بنا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے مارنا۔ الضرب کا معنی کیا ہے؟ مارنا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں فاعل کا بیان پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔